خطیب آل محمد بحر المصائب جناب علامہ اقبال حسین بلوچ اور ان کے فوراً بعد جناب مولانا سید اظہر عباس شیرازی آف بیاڑی اور ان کے بعد قبلہ و کعبہ جناب سید عامر عباس حمدانی آف بکھر ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ مل کے صلوات پڑھو۔ اپنے مرحومین دی بخشش و بلندی درجات واسطے مل کے پھر صلوات پڑھو۔ حاجات دی برابری واسطے، مشکلات دی آسانی واسطے، مریضین دی صحت یابی واسطے پھر بھی مل کے صلوات پڑھو۔ نجات دہندہ بشریت حضرت قائم آل محمد علیہ السلام دی آمد و سلامتی واسطے پھر بھی صلوات پڑھو۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ علیہ توکلت وإلیہ انیب، ہوا نعم المولا ہوا نعم النصیر۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بلند صلوات۔ الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي ابن أبي طالب، والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين بالقاسم محمد، وعلى السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم طوبى وزكر سيد الأولياء إمام الهدى أمير المؤمنين، وعلى السيدة مخدومت مظلومت محرومت میراث ابی، التي قالت صبت لي
مصائب لو انہا سبدل الایام سرنا لیا 18 سال دی عمر جنگے زندہ رہن کان دل کردا ہے تے بالخصوص مستور جنگے بچے چھوٹے ہوئے دعا منگ دیئے مالک کتنے تائیں موت نہ دے جتنے تائیں میں بچے دیا خوشیاں نہ رکھا اللہ دی کائنات جھکا حسین دی ماں جنی عمر 18 سال ہی تے دھیاں چھوٹیاں ہیں نکے نکے بچے کٹھے کر کے پیو دی قبر تے آ بہندی آئی اتنا ہاتھ کر کے آدھی آئی میرا اللہ اور میری موت بھیج لوگ آدھن شیعروں میں تمر ونجن دا مقام دھیکائی پھرائی کوئی نہیں پیوئی نبی اندر سلطان آئی نکیاں نکیاں دھیاں نال نکے نکے پتر نال زخمی زہرا دو ہاتھ بلند کر کے آدھی آئی میرا اللہ میری موت جلدی بھیج ہون تھک گئی امیر بن کے جڑا سین دے مصیبت سنے ادھی اپنے مقدر دی گل ہے بڑا سوچے نام بڑی فکر کردام جلے روایت پڑھی سچیندہ سوچے جو بڑھویندہ پتہ نہیں کیڑی مجبوری آئی زینب دی ماں دی پتہ نہیں کیڑی مجبوری آئی حسین دی اماں دی عمر آئی 18 سال بچے آئیں چھوٹے مگ دی آئی موت میرا مسئلہ حل ہوئے پڑھو کتابوں بیت الحدان آلہ لکھدا ہے تجھو سچنا ہے کیویں موت نہ منگے آجڑی پیو نورو دی آئی لوگ آدھے آئیں ٹائم بڑا یا بنیاد جتنے ظلم سیدہ تھے ہوئے پہلی بنیاد حسین دی ڈکھے پاس علی ماں میں لکھ نہیں آکھاں بخدا قسم پیغمبر دی تھی دا دروازہ نہ جلیا یارہ دی رات زینب دی چادر نہ لے اے بنیاد سچیندہ رہے ساڑھے مذہب دی اے بنیاد یا
بنیاد ہے جتھے کائنات سن کے شیعہ ہوئی ہے ہائی جو ہکا گئی ہے دربار ساڑھے علاقے دا بڑا موضوع ہے ایلے اکت سین سمندوانے علا علاقہ نے سمندوانا احمد پور بنال ایک قریب جیا ملنگا جڑا ملہ کولا گیا دا دستوں جو آنا شیعہ غلط رو بن گئی ہے او دے موئی جو نکلیا گئی ضرور ہے دے گئی جو آئی کتنے گھنٹے کھلی رہی محمد تھی اسے گل دے پورا مولا شیعہ اسے گل دے پورے لوگا پٹ کے سٹ گتے ویڑ بلند ہو گئے وادین شرم نے آندی ہڑتائی حق لو کہندے رہے ہو دھی کہندی آئی گئی کتے آئی آئی جو آئی توڑے حق نہ بڑھنا ممبر چھوڑ دے رہے آدھائے ممبری تیرے تو دائے مالکائی تو اے مگدی تو پئیے ممبری لائے ونجے دادائی لائے ونجے آدھائے شرم لے آندھا جڑی ترائی گھنٹے گلی رہی ہے انہوں اجتائی سچا لے اجروں کو بل اللہ سالہ قدم نہ رہو سالہ سین راضی ہونے سالہ توڑی شفاعت حسین دی امہ قبر چاہ کرے میری دعا انہیں ترائے گھنٹے کھلی رہی اس ملنگا کیا ترائے گھنٹے جو کھلی رہی قرآن سر تے رکھ کے دسا حق لائے آئی توڑے متصبہ کی واسبیہ دے ملنگا روا چھوڑے حق دے لا روندی لہتیا حق دے لا موت لمگیا حق دے لا کربلا حسین لمریا حق دے لا ویلم دے مرگیا للیا حق دے لا سکینہ دے دور پورا موضوع شیعہ ہے پورا موضوع خاندان ہے دمانہ خاندان ہے پورے لوگ مومن ہو گئے ارادار ہو گئے روندے اٹھے جلے پردے دارانو پتہ لگیا پوچھے روندے کیوں آدھا ہور کئی لکے میرے اج سنایا اترائے گھنٹے حسین لیوے اگلی رہی ہے اگلی الولی اللہ پڑھایا اج زہران اگلے والے اور عذابی مومن آئے تو صحیح کلمہ پڑھو علی حق زہرہ حق زینب دا فرات سامارے علی دی دین گھنٹے دربار خطبے پڑھ دی سن سے جگر دکھی میں معافی دے اجا پیولو رج کے زہرا نہیں رنے قرآن سمجھ کے سر ترقی گلو اجا پیولو رج کے نہیں رنے لوگ آگتے لکڑی لے کے دروازے دے آگے حضلال نبی علی نمجھو دائیا دی علی لے کے گرے سے حضل علی لایا میں گھر لے اگلا جا تو امیر بڑا بیٹھا ہے زہرا دے گھر دے آگے دے دھمکی آئی ہے پودا میں مرجا کے اندر آگئی ہے آدھے ہاتھ ونجو اسے دروازے تے نبی کھڑا رہنا اسے دروازے تے محمد آیا تے تدہیر اما بعدو فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اراد اللہ عبدا خیرا
فيقذف في قلبه حب علي ابن ابي طالب صلوات. دعا ہے کریم و رحیم اللہ تمام حاضرین دی حاضری قبول فرما. اہل ایمان دے دلیں چ ولایت علی دے نور نو روشن فرما. جتنے مومنین اس دار فانی تو ٹر گئے رسول دی لکھی دھی دا واسطہ اللہ انہوں نے منازل آخرت آسان فرما. اسا سارے کو دیے 14 چاہ دے نے شیعہ بنا ہے. اہل بیت دے نقش قدم تے چلن دی مالک توفیق عطا فرما. ساڑیاں مجلساں دے 2 مقصد ہوندے. پہلا مقصد اسی 14 دے صدقے اپنی مشکلیں اللہ کو حل کریں دے. کیونکہ اسی 14 نو خالق اور مخلوق دے درمیان واسطہ سمجھ دیں. اور قرآن واضح لفظاً فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو کلے نہ آؤ پہلے او گھر کو لو جیندی اللہ کدا گل بڑھے دا نہیں. کلے نہ آؤ کلے نہ آؤ. اللہ دے دربار اگر حاضر تھی کہ کچھ منگنا چاہتے ہو نا واسطہ کو لو تے واسطہ ایو جیا کو لو جائندہ واسطہ او مڑیندا نہیں. ایسا واسطہ بنے لیں. یہ 14 واسطہ مخلوق دیاں حاجات اللہ تک پہنچاون دا اور اللہ کو مخلوق دیاں حاجات دے پورا کرن دا اللہ وسیلہ بنایا ہے. چاہتا اور دوسرا مقصد ساڑا مجلس عزا کراون دا مجلس عزا سنن دا مجلس عزا پڑھن دا اے ہوندا ہے جو آوان والی نسل نو دسیا ونجے جو 14 کون ہے. سمجھ آئی نہیں؟ تعارف کراونا. یہ مجلسی بپا ہوئی ہیں اللہ دے دین دے ہادیاں تے اللہ دے دین دے تعارف واسطے جو آوان والی نسل نو پتہ لگے جنہوں منی ودے آئیں وہ با کردار کتنے ہیں. اس واسطے یہ مجالس کریں دے آئیں قرآن دا فیصلہ ذکر فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اے میرے رسول یہ اللہ کا دین ان کو یاد دلاتے رہا کرو. بار بار انہاں کو یاد کرائی رکھو. کیوں؟ اس واسطے یاد کرنا انہاں دے نفع چوسی. چونکہ قربانی دا ذکر قرآن پڑھ سن تا قربانی اس کی سار دا انہاں دے دل جذبہ پیدا ہو سی. اگر عبادت خدا دا طریقہ عبادت خدا دا لطف اور عبادت خدا کرن دا انداز پیغمبری صورت اگر اے سکھنا چاہ سن تا مجلس سکھے سی. یہ وسیلہ ہے. مجلس دین خدا دے آوان علی نسل تک پہنچاون دا وسیلہ ہے. اور وہ جڑا دین اسا پہنچاونا ہے وہ دے سب تو پہلی چیز جڑی علی مولا فرمائیے وہ ہے اس خالق دی معرفت جے علی پیدا کیتا ہے. نہج البلاغہ پڑھو پہلا خطبہ
اول الدین معرفت الجبار، دین کی ابتدا ہوتی ہے اس کی پہچان سے جس نے محمد جیسا نبی پیدا کیا، علی جیسا ولی پیدا کیا۔ اس خالق دی معرفت، اس اللہ دی پہچان، تے جدہ بندہ اللہ نو پہچان ویندا ہے نا، وقت اللہ اس بندے نو تحفہ دیندا ہے۔ اجڑی حدیث پڑھی تے اللہ دا تحفہ، اللہ دی نعمت، اللہ دا ہدیہ، یہ مال نہیں ہوندا، یہ دولت نہیں ہوندی، یہ جائیداداں نہیں ہوندیاں، اللہ دا تحفہ سونا تے چاندی نہیں ہوندا۔ فرمایا اذا اراد اللہ عبدا خیرا، جب اللہ اپنے بندے سے خیر کا ارادہ رکھتا ہے، فَيَقْذِفُ فِي قَلْبِهِ حُبَّ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طالب، اس بندے دے دل وچ علی دی ولایت دا نور پیدا کر۔ تو معلوم ہویا ولایت علی ایسا تحفہ پروردگار ہے جڑا اللہ ہر کہیں عطا نہیں کرے دا، او دے دل وچ عطا کرے دا، جے دے دل نو اللہ پسند کرے دا ہو۔ اللہ اپنے پسندیدہ دل وچ محبت علی رکھ دے، جنوں پسند کرے دا انہوں تحفہ کے دے دا محبت علی۔ تسی آتے ہو جی دیکھو لوگ کربلائی وے دن تے علی ولی نہیں پڑھ دے، اتنے خدمات بھی وے دن تے علی ولی اللہ نہیں پڑھ دے، علی دی ولایت دے قائل نہیں ہوندے، یہ دے تعجب دی گال نہیں۔ ولایت علی ایڈی سستی نہیں جو اللہ ہر دل وچ دے دے، یہ نور ایڈا سستا نہیں میں ہر کے میں نور ولایت اللہ دے چھوڑے، یہ بڑا قیمتی نور ہے، اس نور دی کم از کم جزا جنت ہے۔ یہ جڑا نور ہے یہ ولایت اللہ نور جے دل وچ ہووے تے وقت اس نور نو لجائے نہیں۔ حضرت امام المتقین بلند تر اللہ نور امانت دے ولایت اللہ تے ولایت اللہ نور اپنے دل وچ رکھ کے اپنی زبان تے علی دی امامت دا اقرار کر کے جڑا بندہ علی واسطے باعث عزت بنونے او دی موت تو پہلے علی سراندیوں آندا ہے۔ بے وارث علی نہیں چھوڑیں دے، لیکن شرط ہے جو ہوئے علی آلہ، علی آلہ بندہ آکھن نال نہیں بننا۔ میں آکھاں جی میں علی والا ہوں، میں علی والا ہوں، ہر بندہ آکھے جی میں علی والا ہوں، آکھن نال بندہ علی آلہ نہیں بننا۔ تو آکھے میں آکھاں میں علی والا ہوں، نہیں علی آلہ بندہ تاں بننا جو علی آکھے میرا ہے۔ اہل بیت کہیں دے خاندان دی وجہ تو پیار کریں دے، فلانا خان ہے میں پیارا لگتا ہے، فلانا ملک صاحب جی میں بڑا چنگا لگتا ہے، فلانا جی مخدوم ہے کتنے مربیاں دا مالک ہے میں بڑا پیارا لگتا ہے۔ یہ معیار تیرا میرا ہو سکتا ہے، معصوم امام نہ نہیں ہو سکتا۔ امام دا معیار محبت مال نہیں، امام دا معیار محبت دولت نہیں، امام دا معیار محبت سیاست نہیں، امام دا معیار محبت خاندان نہیں، امام دا معیار محبت تقوی الہی ہے، جڑا اللہ تو زیادہ ڈرتا ہے امام نو ڈھیر پیارا لگتا ہے۔ کہتے خاندان دی وجہ تمہیں محبت نہیں کریں دے، اے ہونے پڑھ دے پان مول صاحب چوکھا امیر آئی میسا
اگر معیار پیسہ تے مال ہوتا تو علی تے میسم دی محبت تک کو جوڑ ہے. علی دا میسم نال محبت کرنا اے دلیل ہے جو علی دا معیار محبت پیسہ نہیں. علی دا میسم نال پیار کرنا اے دلیل ہے جو علی دا معیار محبت نہ بڑا خاندان ہے نہ کوئی سیاسی عہدہ ہے. علی دا معیار محبت تقویٰ ہے. اگر متقی ہوئے کوفے دا بڑا خروج فروش ہوئے کھجورہ بیچن والا ہوئے بھاوے خاندان کمزوری ہوئے حکومت دا تخت چھوڑ کے علی میسم دی دکان تے پٹ ہوئی چاہتا ہے. غریب ہے چوکھا امیرہ جڑا چھاپڑی فروش ہے لیکن کھاندہ حلال دیا ہے. کتنے مچ ڈنڈے دیتے جڑے ہاتھ پھیلائیں دے ودے ہوندے پندے ودے ہوندے. انہوں نے آنکھو جی کوئی کام چکرو سو بہانا کرے سن پنن نو ترجیح دے سن قیامت دے معصوم فرمائند نہیں ہو جائے بندے دے متھے تے لکھے ہو سی ہاذا آئسم من رحمت اللہ. یہ وہ بدبخت ہے جو اپنے اللہ کی رحمت سے مایوس تھا. اللہ ہاتھ پنن واسطے نہیں دیتے کماون واسطے دیتے ہیں. ہٹا گھٹا چنگا بھلا تریا ودا جی نہ کوئی محفل ویدہ ہے نہ کوئی مجلس ویدہ ہے پنن میں ہاتھ آگا کرے دے پنن والا ہاتھ نہ اللہ نو چنگا لگدا ہے نہ علی نو چنگا لگدا ہے. ہاتھ وہ چنگا لگدا ہے جڑا دیوان والا ہو. پنن والے بندے نال اہل بیت نہیں محبت کرے دے ترا دے گھر فاقے نہ انہوں نے انہیں پڑھ دے. یہ جڑی سورت دہر نازل ہوئی ہے اس جوان دیاں روٹیاں علی مزدوری کر کے کما آیا ہے اٹا جوڑا گھارے چھ جوان دیاں روٹیاں پکیاں سائل بن کے فرشتے آئیں سیدان دی دائی دے چھوڑیاں اللہ دا قرآن بن کے اترے ہیں. دیوان آلے تے قرآن اتردا ہے منگن آلے نوے چنگا نہیں جان دے بھاویں جیڑا ہی تیرا حق ہوئے اپنے اللہ دی منگ کے توہین نہ کر. دیکھو میں نکی جی مثال دینا بندہ کہیں دا راہ ہوئے کام کریں دا ہوئے کہیں دا تے روٹی دے ٹائم کہیں نوان آکھے جو میں بھکھاں توہین کہیں دی گل سمجھیں دا ہے توہین کہیں دیئے او دیئے کہیں دا راہ کے ٹھیک ہے. ہون ذرا کہیں لے سوچیں جنگی توہین ودا کردہ ہے ہر نو دیوان اللہ جواب تے کریم ہے. سوڑا جی حق کے جی حق کے جی حق کے تیرا حق ہے جو میلونی تے بسم اللہ لگا اللہ دے دیتے ہوئے تے قناعت کر او خالق دا وعدہ ہے جو میں پیدا کیتا ہے تو مخلوق نو بھکھا نہیں رکھنا. اور بات ہو گئی بندہ علی آلہ اچھا کیا خیال ہے علی سخی ہے یا علی کنجوس ہے؟ اچھا میں یہ آکھاں گل بعید نہیں پر علی واسطے لفظ سخی چھوٹا ہے. سخی لفظ علی واسطے چھوٹا ہے. علی سخاوت تو بلند ہے علی کریم ہے. میں تھوڑی جی وضاحت کرنا تو انتہاں سمجھا سی. ایک ہوندہ بندہ سخی ایک ہوندہ بندہ کریم. میرے چھے امام تو کہے پوچھا مولا سخی کون ہوندہ ہے؟ سرکار فرمایا سخی اللذی یاکل و یوتی سخی ہوندہ ہے جڑا آپ ہی کھاوے تے لوگوں میں کھواوے. وسائل آدھا مولا تے کریم فرمانے لال کریم اللذی لا یاکل و یوتی کریم وہ ہوندہ ہے جڑا آپ نہ کھاوے تے لوگوں جوندے. اے علی سخی نہیں علی کریم ہے جڑا آپ نہیں کھاندہ یتیمہ جوانڈ کے سجدہ خدا کرے دے.
سلوات چپڑ صحیح علی واسطے لفظ سخی چھوٹا ہے، علی سخی نہیں، علی کریم ہے۔ کریم انہوں آدھیں جڑا آپ نہ کھاوے تے لوگاں چھے یار میں تا حد مک گئی ہے حیرانگی دی بھئی جنگت گئے کھلیں جنگت سامنے آیا کھلا ہے کافر ارادہ رکھتا ہے علی دے قتل دا جدوں ہتھ کر کے دا یا علی حبلی سیفہ کا یا علی تلوار تمہیں دے چاہ تلوار ارادہ کیا رکھتا ہے مارن دا مد مقابل نو آدھا میں تلوار دے مفتی جعفر حسین صاحب اللہ لکھیا ہوتے منگن دی دیر آئی فرمائی لے سکھیاں دے سلطان دے چھوڑی ہے تلوار ہو دے کول آئی ہو دے کول ہو گئی ہیں دو علی کول ایک کی کائی نہیں اسا کہ تلوار میں دیتی ہے لڑ سکی میں مسکرا کے فرمائیں جی میں لڑ سا سائل نو خالی مڑے نے علی نو شرم آ سائل نو خالی مڑے نے علی نو شرم آنا ہے اس آئی کر کے ہاتھ تک تلواریں دو لہرائیاں تے لہرا کیا کیا ہون میریاں تلواراں تو تن کون بچے سی توکل دی دنیا دا بادشاہ علی ایدی آنکھیں چک پا کے فرمائنے تلواراں تو نہ ڈرا میں جب بھی میدان میں جاتا ہوں تلوار کے بھروسے پہ نہیں مجھے وہ اللہ بچائے گا جس کے قبضہ میں علی کی جان ہے پنن والا ہاتھ علی نو چنگا نہیں لگدا تے علی دے خالق نو چنگا علی آپ ہی سخیے تے سخیہ نال محبت کرے لے اور میں آدھائیں تو کوئی ایڈا عظیم خاندان ہے توڑے کوئی دشمنی آ گیا ہے خالی نہیں موڑے ایک بندہ ہے جیدہ نام ہے زید ابن سوحان سرکار دا شاگرد ہے ابن مومنین دا صحابی بھی ہے وہ دا میں ایک بندے کول بیٹھا ہم دے اس علی دا کیتا شکوا اگلا جڑا کمزور ہوندہ کانڈ پیچھے بھوکتا یہ میری گال نہیں معصوم فرمیدین الغیبت و جہد العاجز جڑا پھردہ نہ ہوئے پیچھو بھوکتا ہے جڑا پھردہ نہ ہوئے اچھا ہم نہ کر سکتا ہوئے پیچھو بک بک کریں زید آدھین بھائی وہ بندہ غیبت کرن لگ گیا ہے تے معصوم دی غیبت انہیں سننا حرام ہے تے جڑا معصوم دی کرے میں طف کریں دو یا چھوڑ دیتی جائے چھوڑ دیتی پہنا دے کل بانا ہی جائز نہیں میں آ بیٹھا اس شخصیت دے سامنے جن دے بارے پیغمبر فرمایا النظرو الہ وجہ علی عبادہ علی دا چہرہ ویکھنا ہے میں آیا تو میں چہرے دی زیارت کرن لگ گیا تو سانو اوکے تے میں ویدہ رہے علی دا چہرہ تے میں تھوڑی دیر بعد نٹھا جو او بندہ او جڑا گلہ بیٹھا کرے دائی انجھے ہلو لا بیٹھا میں آکھیا یہ امام ہے تے امام کو لگا لکی ہوئی نہیں ہوندی ہون او دارا وی آئی وے کھایا ہون اے دائی وے اس نیڑے ہو گیا کہ یا علی میں 5000 دینار تا مقروض ہاں میری مدد کر تو میں ہوندے تھے کیا کرنے جو آیا علی فرمانے زید جی مولا فرمانے من 5000 دینار چاہے دا قرض لا اتا مولا گلا کر دے غیبت کر دے اچھا نہیں سمجھدا مبغے سے منافق گلا کر دے فرمانا لو جو بدیائی چھوڑ گیا میں امامہ چھوڑ دے وہاں وہ جو بدیائی چھوڑ گیا ہے میں امامت چھوڑ دے وہاں وہ دا کام میں عطا کرنا علی دا کام میں گل سمجھ آتی کوئی نہیں جیڑا کریم ہے وہ نہ اللہ دا شکوہ ساندہ ہے تے نہ اپنا شکوہ ساندہ تے پیارا وہ لگدا نے
جیڑا اللہ دے زیادہ قریب ہوئے، باویں غریب ہی ہوئے، باویں مسکین ہی ہوئے، باویں مزدور ہی ہوئے، تے جیڑا پیارا لگتا ہے نا واتے تو دکھ تے روندے۔ دیکھو ایک بندہ ہے، تاریخ ایک بہت بڑا نام ہے، نام ہے مالک اشتر۔ مالک اشتر علی دے بعد عرب دا وہ پہلوان ہے جو میدان جو دا نا آونیا تو لوگاں دے پتے پانی ہوئے ہیں تے ہتھاں جو تلوارہ ڈھائے پاؤندیا نا ہوندے نا میں آپ کہنا رستم پہ ہوئی، رستم بندہ ہی آنا ہے وہ کوئی بزرگ کہانی بیٹا سنا ایسا کہ میں ایک چور تو کہانی سنی، چوراں دے یار چور ہوندے اسا کہ میں بھی گھبروں تے اس آ کے سانو سان ماریا تے میں انہوں ہتھوڑے شتھوڑے اپنے تازیانے پیچھو مریندا رستم پہ سنا ہے کہیں وہی بڑا پہلوان اس کھنے ہی نہ تے اگے تیوان کے میں آکھیا رستم آیا ہی گھوڑے تو ڈائے پہ رستم مریندا آیا تو اس کھنے ہی نہ تے جلے نہ پیا کچھ نہ بارے ہونے کچھ نہ بنے تو نہیں چاہتے، مالک دا نا عرب تو نہ چاہتا، پتے پانیوں میں نے اندھے ہاتھی جو تلوارا ڈہ پوندیاں ایڈا بڑا بندہ ہے، لیکن کوئی ایڈا عظیم شیعہ علی ہے نا، جنگ لڑتا ودا صفین دی 1,10,000 بندے تے حملہ آورے، 1,10,000 بندے تے حملہ آورے کون؟ مالک اشتر تلوار چاہ کے حاکم شام میں خیمے میں اٹھے گئے، پچھو ایک آواز ہے یہ مالک علی پہ فرمائے میری جنگ اتھائی روک دے، ایک شیعت دی جھلک انہوں نے کہنا لے کرنا تے آواز آئی جو امام پہ فرمائے دے جنگ بند کر دے، تلوار نے ہمیں چپائی سے گھوڑے دا رخ علی دے خیمے در موڑے اس لوگاں کہ جتی ہوئی جنگ ہردا پہ ہو سکے میارا امامت رو سمجھو جے دے حکم تے جنگ لڑنا واجب ہے دے حکم تے جنگ بند کرنا ہی تا واجب ہے۔ اینو شیعہ سڑے اندر بجی تھے امام آکھے اتھائی بندہ رک جائے، امام آدھا داڑی دے 4 وال رکھ میتھو نہیں رکھیں دے تے نعرہ حیدر۔ کی خیال ہے کہ نعرے نال جڑا بندہ علی نو خوش کریں دا ہے داڑی نو 4 میری اس طرح نال من کے علی اس طرح دی ہو سی یہ تو فلامان علی گال نہیں، علی ویلچ ویسی علی یاد ہے جو میرا بننا چاہنا نا میرا شیعہ تو میری مان ملک الموت تو پہلے میں تن زیارت کرے سا سننے بیچو سارے چاندے ولی آوے حاکی بنتا ہے نا۔ حضرت سلمان محمدی تے جلے موت آئی ہے نا گال میری بڑی سمجھا پتے دینے انہوں نے غلام آجے دنا ایک آکان اس اکیتے تیرے رشتہ دار تا کوئی نہیں تے مدائنت موت آندی پئیے تن غسل کفن کون دے سی جنازہ تے دفن کون کرے سی اسا کیا وہ کرے سی جو رسول دا کیتا اسا کیا وہ تا کیتا ہے علی اسا کہتے میرا ہی علی کرے سی اسا کیا علی بیٹھن مدینے تو مردہ پہ مدائن علی آسی اسا کیا جو میرے مردے لے نہ آوے میں منر دا فائدہ کدہ مل سی میری موت دے ویلے علی نہ آوے میں علی دے منر دا فائدہ کدہ مل سی دا مطلب ہے جو مرنے لے وقت دا امام ساڑھے سران دیو نہ آوے اوکھا ویلہ نہیں ہونا اوکھا ویلہ نہیں ہونا آخرت دا سب تو پہلا جدہ روح قابض ہوں دی ہے ساری زندگی جائے من علی علی کیتا ہے تے جنہوں یقین ہے علی دی شفاعت قبول ہے جنہوں یقین ہے جو علی دی گل اللہ مرندہ نہیں تے او دے سامنے موت دے ویلے آونے علی کی کیفیت ہو سی بندے دی خوشی دی کی کیفیت ہو سی
بھائی ہون میں نہیں گھبرانا، ہون میں موت تو نہیں ڈردا، جو وہ میرا امام آ گیا ہے جڑا حق دا امام ہے، ڈر نہیں آنا، ہر کچھ آنا نہ لیا میں ہون سے نے ذرا لایا کہ علی کھلا ہوئے آیا تے میں پیو ماں داڑھی منی رانج نہ ہویا ہے میری کیفیت کی اس خوش ہوئے سا آؤ سائیں چھلیا پہ میں او دے منہ تے پیر دے منہ تے داڑھی ہوئے، امیر کائنات دے منہ تے سونی داڑھی ہوئے تے میں پیوا منی چاس نہ گئی امام دے ملن دی با خدا قسم مذاق نہ سمجھا کرو، سوچن دی گل ہے، تو 1000 روپے لا کے میں نے کربلا دمی نال داڑھی چھل کے تے تازے استر نال من کے کربلا اکبر دے بابے دی زری نال رگڑے دے کلے یہ کیا لئی نہ بندے تو حسین راضی اسی انہاں بندے قدر کیتی علی دی دھی دے برکے دی، کوئی حق نہیں اس بندے نو زہرا دی دھی دے برکے تے روون دا، جڑا بندہ داڑھی مونے، جڑا بندہ شرابی ہے، جڑا بندہ جوئے باز ہے، جڑا بندہ راشی ہے، کیوں اس واسطے جو شراب پیوی دی رہی ہے 9 گھنٹے کھلی رہی ہے، میں بڑا جملہ آتی ہوں شراب اچ مصروف رہے بنو میاں دا ہنڈا ان کر کے ہاتھ بنا کے چادر لٹا کے 9 گھنٹے کھلی رہی ہے پیراں دے بھار علی ذرا ذہن ترتیب لایا 14 مستور رسی ہے بھرا نال بھین قید پوتر نال ماں قید ابو شراب دا دور ممبر دی تلوی پوڑی تے نواسہ رسول دا سر رومن واسطے تو سوچنا بہو ہے اتھے کوئی ساریاں ہکو جیڑے کاتی ہیں مستور ہیں کہیں دے چھوٹے میں ترتیب دے کہیں دا سن 3 سال کہیں دا سن 4 سال کہیں دا سن 18 سال کہیں دا سن 55 سال کہیں دا قد وڈا کہیں دا چھوٹا کہیں تو اتو چھوٹا گردے میں چاہے رسی جڑیاں وڈیوں دیاں نسیدیاں چھوٹیاں دے پیر پٹی ہوئے نین لال علی انہوں نے کیا دیا لڑیاں جھکیاں وہ میرے پیر پٹی گئے میری گرد سوگنا میں آلے لکھیا ہے جدہ قطار مستوران بھی گئی ہے ممبر تے یمید آلی دی دھی قیدائی مرونیا جملہ نہ پڑا نکی جئی سیدہ دی آئی جنجے پھیرا دیا تلیاں پٹی گئی آدھی سجا دی جالت لے دے میں تھک گئی امیر بڑھ کے سوڑ تیری اپنی مرضی بہن میرے کیا نہ میری مجبوری ہے جو میں پھردہ ہوا تو درباری جلاؤ آدھا امن دی جائی میری مجبوری ہے جو میں پھردہ ہوا میرے پیو دے سر دی توہین نہ ہویا اجرکم اللہ بچی دے ہاتھ رکھے ہوئے مرنا وے سو جنی چھوٹی اولاد احساس کی تگر حسین دی تصیدید ہاتھ ہے بدھے کدائی چھوٹا یزید آئی ممبر دے مروے سو جملہ پہ پڑھتا یزید آدھا ہے کہندی تھی ابھی ہے میرا بابا حسین
بسرے دیے کھجورا کبھی نہ دایا میں دیوا برادر میں کیا دیے دیوے اجازت تونہ اچھا رو کیا دا لگی ونمتیان بدبو بلوی آجے دی چھوٹی اولاد بچی نیرے ہوئی ہے گری ہوئی بہوائی جلے نیرے آئیے جے گھر سنبھالے حرامی طبق درمال ہٹایا کھجور پیود زخمی سر رہی ممبر بھی قسم ہے پیود سرد جھڑ بھئیے اچھی رو گیا دے بابا میرے گال پھٹ گئے آدھے بابا میں تماچے کی اجروں کا ملاللہ سینہ پیارا لگی بگر آدھے بابا میرے گال پھٹ گئے آدھے بابا میں تماچے اجروں کو ملاللہ اتھائی بچی وین کی بیل تے اٹھی کی وین جگر سنبھالے جلے تھیاں پیو دی میت جھڑ دیا تیرے علاقے دا دستور کہلو چاچے ہٹائے میں کہلو مامے ہٹائے میں کہلو بڑے بھرا ہٹائے میں ملو ممبر بھی گزر جلے سکینہ جھڑیے ہٹا والا چاچا لائی ماما لائی پیدا کاتے لائی جلے تماچے مارے ہاتھ جوڑ گیا دیا مار نہیں او میرے کال دکھ دے اظہر عباس شیرازی آف بیاڑی